ایک بار ایک چھوٹے سے قصبے میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید کمی ہو گئی، کیونکہ اس سال بارشیں زیادہ ہوئی تھیں جن سے کسانوں کی ساری فصلیں خراب ہو گئیں۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے پورا قصبہ بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ سردیوں کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا۔ قصبے کے سب سے عقل مند شخص علی نے ایک تجویز دی کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ قصبے والے اپنے پاس موجود کھانے پینے کی تمام اشیاء لے کر قصبے کے حاکم کے پاس جمع کروا دیں۔ کسی کے پاس آلو ہیں تو کسی کے پاس گاجریں ہیں، کسی کے پاس چاول ہیں تو کسی کے پاس گندم ہے۔ قصبے کا حاکم ان سب چیزوں کو اپنے پاس جمع کر کے سب لوگوں میں حسب ضرورت بانٹ دے گا۔ اس طرح سب لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ حاکم نے جب یہ تجویز سنی تو اسے بھی بہت پسند آئی، اور اس نے علی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بے شک علی، تم واقعی بہت خدا ترس اور عقل مند شخص ہو۔ تم نے جو تجویز دی ہے اس سے سب لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا، اور جب تک نئی فصلیں تیار نہ ہو جائیں تب تک گزارا کرنے کے لیے لوگوں کو راشن بھی ملتا رہے گا۔ سب لوگوں نے اس تجویز کو مان لیا، لیکن قصبے کا ایک کنجوس شخص نہ مانا۔ نام تو اس کا فہیم تھا، مگر لوگ اس کی کنجوسی کی وجہ سے کنجوس مکھی چوس کہتے تھے۔ اس کے گھر میں سینکڑوں گاجریں موجود تھیں، اور وہ ساری سردیاں آرام سے ان کا سوپ پی کر گزار سکتا تھا۔ وہ اپنی گاجریں لوگوں میں تقسیم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ قصبے کے سب لوگوں نے اپنی اشیاء کی تفصیل حاکم کے پاس لکھوا دی تھی، تاکہ حاکم اپنے ملازمین کے ذریعے وہ تمام سامان منگوا کر اپنے پاس محفوظ کر لے اور روزانہ لوگوں میں تقسیم کر دے۔ جب کنجوس مکھی چوس کی باری آئی تو اس نے حاکم سے کہا، میرے پاس تو صرف 1 درجن گاجریں، تھوڑی سی چینی، پتی، دالیں اور تھوڑا سا آٹا ہے۔ قصبے کے ایک شخص نے فوراً حاکم سے کہا، جناب، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس سینکڑوں گاجریں اور کافی کھانے پینے کا سامان ہے، لیکن یہ بہت کنجوس ہے، میں خود دیکھ چکا ہوں۔ اس نے یہ سب سامان اپنے گھر کے اسٹور میں چھپا رکھا ہے۔ آپ اپنے آدمی اس کے گھر تلاشی کے لیے بھیجیں، سامان مل جائے گا۔ کنجوس مکھی چوس نے کہا، نہیں، میرے پاس وہی کچھ ہے جو میں نے بتایا ہے۔ یقین نہیں آتا تو کل میرے گھر آ کر تلاشی لے لے، اور میں یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ جتنا راشن سب لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے اس کا آدھا مجھے دیا جائے، تاکہ دوسروں کا فائدہ مجھ سے زیادہ ہو۔ میں کنجوس اور خود غرض نہیں ہوں۔ آپ کل آ کر میرے گھر کی تلاشی لے لیں۔ فہیم یہ باتیں کر کے فوراً گھر آیا اور سینکڑوں گاجروں کو چھپانے کی ترکیب سوچنے لگا۔ یکایک اس کے ذہن میں ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں ان گاجروں اور راشن کو زمین میں گڑھا کھود کر چھپا دوں۔ حاکم کے آدمی اسٹور اور گھر کی تلاشی لیں گے، زمین کھود کر تو کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن یہ گڑھا میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ سامنے میدان میں کروں گا، اور وہاں کوئی نشانی لگا دوں گا تاکہ کسی کو ذرا بھی شک نہ ہو۔ اس رات فہیم نے اپنی تمام گاجریں اور راشن کا اضافی سامان سامنے موجود میدان میں کھود کر دبا دیا اور ایک نشانی لگا دی۔ اگلے دن حاکم کے ملازمین جب اس کے گھر کی تلاشی لینے آئے تو انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی، مگر انہیں فہیم کی بتائی ہوئی 1 درجن گاجروں، تھوڑی سی پتی چینی، دالوں اور تھوڑے سے آٹے کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اگلی صبح جب سب لوگ راشن لینے حاکم کے پاس گئے تو فہیم نے بآواز بلند کہا، جناب، مجھے دوسروں سے آدھا راشن دیجیے گا، اور گاجریں تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ مجھے سخت ناپسند ہے۔ یہ کہہ کر راشن لے کر وہ فاتحانہ انداز میں گھر واپس آ گیا۔ رات ہوتے ہی میدان میں گیا، 1 درجن گاجریں نکالی، ان کا سوپ بنا کر پیا، خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور لمبی تان کر سو گیا۔ صبح جب سو کر اٹھا تو ایک نئی حیرت اس کی منتظر تھی۔ پورا میدان برف سے ڈھکا ہوا تھا، لگتا تھا پوری رات برف باری ہوئی تھی۔ اس کی لگائی ہوئی نشانی بھی برف میں چھپ گئی تھی۔ اب وہ نہ گاجریں نکال سکتا تھا، نہ راشن کا سامان جو اس نے میدان میں چھپایا تھا۔ حاکم سے خود اس نے اپنے لیے راشن آدھا کروا لیا تھا۔ فہیم کنجوس مکھی چوس بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا کرے۔ پھر دل کو تسلی دیتے ہوئے خود سے کہنے لگا، کوئی بات نہیں، یہ برف کوئی ہمیشہ تو رہے گی نہیں، پگھل جائے گی، میدان صاف ہو جائے گا، پھر میں اپنی گاجریں اور سامان نکال لوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ قریبی جنگل میں رہنے والے خرگوش بھی اس برف باری کی وجہ سے خوراک کی کمی کا شکار ہو گئے، کیونکہ ہر چیز برف سے ڈھک چکی تھی۔
पूरी खरगोश बिरादरी परेशान थी कि अब क्या करें। अचानक एक खरगोश ने अपनी बिरादरी को आकर एक खुशखबरी सुनाई। दोस्तों, मुझे करीबी एक मैदान से गाजरों के जखीरे की खुशबू आई और मैंने इस जंगल से उस जखीरे तक सुरंग भी खोद ली है। चलो अब मिलकर दावत उड़ाते हैं। यूं पूरी खरगोश बिरादरी रोजाना इस जखीरे पे जाकर अपनी भूख मिटाने लगी। एक दिन अली ने मैदान से गुजरते हुए बर्फ पर एक अध खाई गाजर देखी। जरा फासले पर एक और गाजर नजर आई। वो आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो चलता गया इसी तरह की गाजरें नजर आती रहीं। जल्द ही वो चलते चलते उस सुराख तक पहुंच गया जहां खरगोशों ने सुरंग खोद रखी थी। गाजरों का जखीरा और राशन देखकर वो सारी बात समझ गया। उसने फौरन इस बात की खबर हाकिम को दी। हाकिम ने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि अभी फौरन जाकर सारी गाजरें और राशन लाकर मेरे गोदाम में रख दो। हाकिम के मुलाजमों ने वहां दफन तमाम अशिया निकालकर सरकारी तहवील में ले ली, लेकिन इस कार्रवाई का इल्म फहीम कंजूस मक्खी चूस को ना हो सका। मौसम बदलने लगा और बर्फ तकरीबन पिघल चुकी थी। अब फहीम खुश था कि वो जल्द जखीरे से गाजरें निकालकर मज़े से खा सकता था। उस रात वो लालटेन लेकर मैदान में उस जगह पहुंचा जहां उसने निशानी लगाई थी, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था सिवाय चंद एक अधखाई गाजरों के जो खरगोशों ने छोड़ दी थी। ये मंजर देखकर फहीम सर पकड़कर रोने लगा। हाय मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा जखीरा, मेरी सारी गाजरें खरगोश खा गए। हाय अब मैं क्या करूं? पीटते वो घर आ गया और रोते रोते सो गया। अगले दिन जब वो दूसरों के साथ अपना राशन लेने गया तो हाकिम के पास उसने गाजरों का ढेर देखा। अभी वो इन गाजरों को देख ही रहा था कि अली उसके करीब आया और कहने लगा, फहीम साहब, कितने अफसोस की बात है कि आपको गाजरें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तमाम गाजरें कल आपके घर के बाहर वाले मैदान से बरामद हुई हैं। कितनी हैरान कुन बात है ना। अब इन गाजरों से सबको हिस्सा मिलेगा सिवाय आपके, क्योंकि आपको तो गाजरें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए बेचारे फहीम कंजूस मक्खी चूस को गाजरें नहीं मिली और राशन भी उसे आधा मिलना था। इसलिए वो तकरीबन पूरी सर्दियां भूखा ही रहा। जब सर्दियां गुजर गईं और नई फसलें तैयार हो गईं, तब जाकर फहीम को पेट भर खाना नसीब हुआ। उसने अपनी इस हरकत से सबक हासिल करते हुए खुद से कहा, मैं अब ऐसी धोखाबाजी कभी नहीं करूंगा। अगर मैं अपनी गाजरें जमा करवा देता, लालच ना करता, दूसरों का ख्याल करता, खुद गर्जी ना करता, तो आज मुझे भी ना सिर्फ गाजरों का हिस्सा मिलता बल्कि राशन भी पूरा हासिल करता। लेकिन मैंने अपने पूरे की लालच में थोड़ा भी गंवा दिया। हाय मेरी तौबा, हाय मेरी तौबा, ऐसी गलती अब कभी नहीं करूँगा। वो ये बात रोज़ाना कई बार दोहराता। खरगोशों ने एक लालची कंजूस शख्स को एक अच्छा सबक दिया था। प्यारे बच्चों, हमें भी हमेशा दूसरों का ख्याल करना चाहिए, खुद गर्जी और लालच से दूर रहना चाहिए। मिल बांट कर खाने में हमेशा बरकत होती है और अल्लाह ताला खुश होते हैं।